لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. صاحبان علم و فضل تشریف فرما ہیں، علماء، محققین اور دانشوروں کا مجمع ہے. عشر مجالس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور اپنے معبود کے حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھ چھوٹے سے طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ آئندہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہ شرف ملا کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے 10 دن کے مجلس کے لیے جو عنوان رکھا ہے، ہماری گفتگو کا عنوان ہے کربلا گام بگام. اسے میں مختصر سے توضیح دوں تاکہ اپنی بات کو شروع کر سکوں اور آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں. میں خود ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے یہ ہمیشہ سوچتا رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ ترتیب سے پڑھا جائے تاکہ بات صحیح سے واضح ہو سکے. اسی لیے اس عنوان کو رکھا ہے کربلا گام بگام. لیکن اس موضوع پہ 4 باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مدینے کے حالات ایک بہت مختصر عرض کر سکوں گا، مدینے سے مکہ مکرمہ روانگی اور پھر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جو واقعات رونما ہوئے اس پہ گفتگو، اور پھر مکے سے جناب مسلم ابن عقیل کا کوفے روانہ کرنا
کوفے کے مختصر حالات، تین باتیں۔ چوتھی بات، کربلا میں ورود سے لے کر شہادت تک کون سے واقعات رونما ہوئے انہیں عرض کرنا چاہوں گا، اگر وقت نے ساتھ دیا اور توفیق الہی شامل حال رہی۔ یہ ایک پہلی بات ہے۔ لیکن کربلا گام بگام یہ دو مفہوم رکھے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایک تو یہ تاریخی پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کربلا میں ہر قدم پہ وہ کربلا کے اقدار پائے جاتے ہیں، جن اقدار کی بنیاد پر ہم فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ان اقدار کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ انہی باتوں کو پیش کرنے کے لیے سرنامے سخن قرار دیا ہے قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ مصلح لوگوں کے شرائط کو بیان کر رہا ہے، اور آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ ہر انسان ہر کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے فلسفی شاعر نے یہ کہا ہے کہ ان العزائم کفوها العظما، بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ ہر انسان بڑے کارنامے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، عزم کو دیکھ کر صاحب عزم کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی صاحب عزم انسان ہی کسی بڑے کارنامے کو انجام دے سکتا ہے۔ وتاتی علی قدر الکرام المکارم، بزرگ مرتبہ ہستیاں ہی بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس عربی زبان کے شاعر نے ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کیا، تکبرو فی عین الصغیر صغارہا، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں چھوٹے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ غور طلب بات ہے، چھوٹے لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے کام چھوٹا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی نگاہ میں بڑا دکھتا ہے۔ چھوٹا انسان ہے نا، لہذا وہ چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتا، اور اگر کر بھی لیتا ہے کوئی سی چھوٹے کام کو تو اسی کے اوپر نازا رہتا ہے۔ تکبرو فی عین الصغیر صغارہا، چھوٹا انسان اس کے نگاہوں میں چھوٹا کام بڑا دکھتا ہے، مگر بڑا انسان کسے کہتے ہیں؟ صاحب عظمت انسان کسے کہتے ہیں؟ وتصغرو فی عین الکبیر فی عین العظیم العظائم، لیکن جو ہستیاں بڑی ہوتی ہیں، جو لوگ عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بڑے کام بھی چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ بڑے کام چھوٹے ہوا کرتے ہیں اسی لیے وہ آسانی سے کر گزرتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کے بعد ان کے یہاں حوصلہ پایا جاتا ہے کہ دیگر اور کام کو بھی انجام دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ دو باتیں۔ تیسری بات متنبی کا اس شعر کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ آخر اتنا عظیم کارنامہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کیسے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا؟ متنبی نے اپنی شعر میں کہا، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام، جب روح عظیم ہوتی ہے، جب روح بزرگ ہوتی ہے تو پھر بدن سختیوں میں پڑ جاتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب روح عظیم ہوتی ہے تو
پھر بدن مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، جسم کو سکون نہیں ملتا ہے، لیکن جب روح پست ہوتی ہے تو جسم سکون سے رہتا ہے۔ پست روح جب ہوتی ہے تو جسم سکون سے رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روح جب عظیم ہوتی ہے تو جسم کو سکون نہیں ملتا، لیکن جب روح پست ہوتی ہے تو جسم کو سکون ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب روح بزرگ ہوتی ہے تو عظیم روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں آگے آگے تمہیں پیچھے چلنا ہوگا، جہاں جہاں میں جاؤں گا، میں جاؤں گی وہاں وہاں جسم کو جانا ہوگا۔ جب روح بزرگ ہوتی ہے تو روح اپنے جسم کو نانے جو کھلاتی ہے مگر اسے پروان چڑھاتی ہے، اسے شب زندہ داریوں پہ مجبور کرتی ہے۔ مگر جب روح پست ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے آسائش کی ضرورت ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے، گھر میں ہر سہولت ہونا چاہیے، چاہیے کہ ناموس کو گروی ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے۔ مگر روح جب عظیم ہوتی ہے نا تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں اپنے اندر موجود خون کو میں عزت دینا چاہتی ہوں۔ اپنے بدن سے کہتی ہے کہ تمہیں مقتل میں چلنا ہوگا، مقتل میں جانے کے بعد اپنے سر اور تن کو جدا کرنا پڑے گا۔ یہ عظیم روح کی پہچان ہے۔ توجہ کریے گا، اسی کو تو شہید کہا جاتا ہے، جو اپنے خون کو عزت دیتا ہے، جو اپنے خون کو عظمت دیتا ہے، ایسے ہی ذات کو تو شہید کہا جاتا ہے۔ جو سب کچھ دوسرے کے لیے کرے، کچھ بھی اپنے لیے نہ کرے، اسی کو تو شہید کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کس عظمت کے مالک تھے؟ آپ کی روح کیسی روح تھی؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کہا جب روح جب عظیم ہوتی ہے نا، روح جب عظیم ہوتی ہے تو روح پھر اپنے جسم کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتی ہے۔ اب توجہ کریے گا، علماء نے لکھا ہے، مفکرین نے لکھا ہے، دانشوروں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے کہ ایک عام شہید کی بات یہ ہے، عام شہید کی بات یہ ہے کہ اس کی روح عظیم ہوتی ہے تو شہید اعظم کی، سید الشہداء کی روح کی کیا عظمت ہوگی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عظیم روح شہید کے اندر موجود خون کو عظمت دینا چاہتی ہے، اسی لیے ہم سید الشہداء پہ آنسو بہاتے ہیں۔ جس ذات گرامی کے قطرے خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہ ہوا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے اپنے ہر خون کے ہر قطرے کو اہمیت دی ہے نا اسے حسین کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ 1 صدی 2 صدی 10 صدی صدیوں تک توجہ کریے گا، جو ظلموں ظالموں کے قصروں اور محل کو ہلا دینا وہ نام حسین ہے، وہ خون حسین ہے، وہ شہادت حسین ہے۔ جس کے خون سے محلوں میں تزلزل ہو جائے نا اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کے خون سے صدیاں لرز جائیں نا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو تو جوش نے کہا تھا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیشے سلطان، فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں یزیدیت اپنا سر نہ اٹھا سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہونا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا جو پوری کائنات میں تسلسل ایجاد کر دینا اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہی نہیں جوش نے کہا کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، تند انفاس کو فولاد سے برواتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے،
چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ مائک بہت خراب ہے، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ نہیں کہا یہ کہ چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہے گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کربلا ایک دن کی نہیں، ایک سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، ایسے حسین کا کربلا گام بگام تو حسین شہید اعظم جو محسن انسانیت ہے نا، جو مصلح اعظم ہے، یہ خود حسین نے کہا ہے کہ میں مصلح ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو مصلح اعظم حسین کی شخصیت اور حسین کی روح کیسے ہوگی؟ بڑی شخصیتوں کے مالک ہی بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، تو لکھا ہے عزیزان محترم، کیوں فرش عزا بچھائی جائے، کیوں ہر سال یہ سیاہ پردے لگائے جائیں، کیوں سیاہ کپڑے پہنے جائیں؟ اس لیے کہ حسین نے تاریخ بشریت میں وہ عملی مکتب قائم کیا ہے جس کی نظیر زمین کے اوپر مل نہیں سکتی ہے۔ توجہ کریے گا، وہ عملی مکتب اگر دنیا پیش کر لینا تو ہم حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، تو وہ کون سی بات حسین میں پائی جاتی تھی؟ اس سے پہلے جوش کی اشعار کو ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ جرأت و حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں۔ اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ جو حسینی بھی ہے وہ موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے،
ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین. جس پہ اللہ کا نبی افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ علی مرتضیٰ افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں. بلکہ یوں کہوں جس پہ بشریت فخر کرے اسے حسین، جس پہ مشیت الہی فخر کر دینا اسے حسین کہا جاتا ہے. جس پہ مشیت افتخار کرے اسے حسین، جسے کعبہ سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جسے مشہر سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گناہ ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. عزا کو مستحب کہا جاتا ہے، عزا کو مستحب صاحبان علم کا مجمع ہے نا، عزائے سید الشہداء کو مستحب کہا جاتا. مگر ہماری جان قربان ہو اس مستحب پہ جو واجب کو بچا لیا کرے اسے عزائے حسین کہا جاتا ہے. کتنا عظیم مستحب ہے جو توحید کو بچا لے، جو نماز کو بچا لے، جو دین کو بچا لے، جو شریعت کو بچا لے، جو انسانیت کو بچا لے، جو اقدار انسانی کو. خدا کے قسم کربلا تنہا بشریت کی تاریخ بشریت میں کربلا تنہا وہ واحد واقعہ ہے جو مظہر فضائل انسانی ہے، جو انسانی فضائل کا آئینہ ہے نا. وہ تاریخ بشریت میں کربلا واحد 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 واقعہ ہے. تو حسین کس روح کے مالک کو کہا جاتا ہے؟ کون سا عملی کارنامہ سید الشہداء نے عزیزان محترم عملی مکتب قائم کیا ہے؟ کیوں ابن اطہار نے کہا ہے کہ کربلا کو زندہ کیا جائے؟ کیوں ابن اطہار نے کہا ہے کہ ذکر حسین کو زندہ ہونا چاہیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب یہاں سے عرض کرتا چلوں. وہ آخر حسینی علماء نے لکھا ہے کہ عملی مکتب قائم کیا ہے اور اس مکتب کو زندہ کرنے کی تاکید کی ہے ائمہ اطہار نے. تو وہ کون سی بات تھی؟ کہا حسین کے اندر کربلا کے میدان میں توحید، ایمان، خدا شناسی، قیامت اور آخرت پر کامل ایمان، رضا، تسلیم، توکل، صبر و استقامت، اطمینان نفس، ثبات قدم، فداکاری در راہ خدا، ایثار، ظلم و ستمگر کے مقابل میں کھڑے ہو جانا، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا. تاریخ میں کوئی واقعہ لے تو آئے اور کوئی ذات آئے تو جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم ذکر حسین کرتے کیوں؟ فرش عزا بچھاتے کیوں؟ مجلس سید الشہداء مناتے کیوں؟ عزیزان محترم ائمہ اطہار نے اسی لیے تو کہا تھا تاکہ جو حسین کی روح ہے نا اس کی ہلکی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے. بہت توجہ کریے گا، حسین عظیم روح کے مالک انسان کا نام ہے نا. ہم عزائے حسین اس لیے مناتے تاکہ ہماری چھوٹی روح اور حسین کی عظیم روح متصل ہو کر ہماری چھوٹی روح میں بھی پرواز کرنا آ جائے کمال کے طرف. ہمارے اور حسین کی روحی ہم آہنگی کے لیے یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے؟ اگر یہ آنسو اس لیے ہیں، آنسو اگر اس لیے ہیں کہ تھوڑا سا حسین کا ایمان ہمارے اندر آ جائے، حسین کا اطمینان ہمارے اندر آ جائے، حسین کی توحید ہمارے اندر آ جائے، حسین کا ثبات قدم ہمارے اندر بھی ذرہ سی جھلک آ جائے نا، ایمان حسینی کی، توحید حسینی کی، عزم حسینی کی، ثبات و استقلال حسینی کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آنسو ایک قطرہ ہوگا مگر اس قطرے کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم
قسم مورخین نے لکھا ہے جو آنسو عظمت حسین کے لیے نکلے، جو آنسو روحی ہم آہنگی کے لیے نکل جائے، جو آنسو معرفت حسینی میں نکل جائے، جو آنسو اس لیے نکلے تاکہ تھوڑا سا ایمان حسین کا ہمارے اندر آ جائے، تھوڑی سی توحید ہمارے اندر آ جائے، تھوڑا سی استقامت ہمارے اندر آ جائے، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے پوری دنیا ایک طرف ہوگی، مومن کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ایک طرف ہوگا، پوری دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا، پوری دنیا پوری دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، پیاس کے ابر سے تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، تاجداری میں اور رنگ نگی، اس لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اس لیے انہی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے۔ تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ حسین آسمان کرامت کا نام ہے، حسین آسمان طہارت کا نام ہے، جس کے طہارت و پاکیزگی تک فکر بشر نہ پہنچ سکے اسے حسین کہا جاتا ہے نا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اے کاش تو وہ آنسو جو ہم آہنگی سید الشہداء کے لیے نکل جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے بعض باتیں زبانوں سے انسان کہہ سکتا ہے مگر عملی میدان میں اس کا عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا، مگر خدا کی قسم کربلا میں حسین نے وہ عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ اب مجھے سننے دیجئے گا اور مجھے کہنے دیجئے وہ عملی نمونہ کیا جس کو انسان کہہ سکتا ہے مگر حسین نے پیش کر دیا۔ ایک انسان کی روح کی بات ہے نا، اذا کانت النفوس کبارا طیبت فی مرادها الاجسام، روح جب بزرگ ہوتی ہے تو پھر بدن کو سکون نہیں ملتا ہے، بزرگ روح اپنے بدن سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ جانے قربان ہو کیسی میرے حسین نے باتیں کی ہے۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے اس حدیث کو نقل کرنا چاہوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے اپنے کان سے جو اپنے نانا سے حدیث سنی ہو وہ فرمائیے، تو اب انتخاب تو دیکھیے گا، یہ انتخاب نہیں ہے، شخصیت کا اظہار ہے۔ بتا کے بتانا چاہتے ہیں دنیا پہچانے روح حسین کو، دنیا پہچانے شخصیت حسین کو، تو کون سی حدیث ہے؟ میرے امام نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا سے سنا ہے، ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافها، اللہ تو عظیم کارناموں کو پسند کرتا ہے، اللہ عظیم کارنامے کو پسند کرتا ہے۔ حسین کس بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ عظیم کارنامے کو۔ وَيُكْرِهُ صَفْصَافَهَا، پستیوں کو، پست کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کہیں شعر میں کہہ دیا سبقت العالمین الی المعانی، سبقت العالمین الی المعانی بحسن خلیقت و علو ہمہ، کہا میں نے تو اہل عالم پر سبقت کی ہے کمالات انسانی میں، کیسے؟ اچھے کردار کے ذریعے سے اور ہمت کی بلندی کے ذریعے سے۔ اب اس بات کو نقل کرنا چاہوں گا، کون سا کارنامہ سید الشہداء نے انجام دیا ہے؟ وہ آخر کون سا عظیم کارنامہ ہے؟ جب بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے عظمت روح سید
शुहदा का अंदाजा लगेगा, जिसके फर्ज पे खुदा की कसम मैंने इससे पहले इस हदीस को न देखा था, मगर कुछ दिनों पहले इस हदीस को देखा। आपको पता है मौला अली ने सैयद शुहदा को एक लफ्ज के जरिए से पुकारा है, हुसैन आप मोमिनीन के गिरते, उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। हुसैन को कहा आप मोमिनीन की आंखों के आंसू हैं, या अबरत कुल्ल मोमिन। इसका मतलब यह है कि हर साहिब ईमान के घर में हुसैन बसा हुआ है, हर साहिब ईमान के घर में हुसैन बसा हुआ है, तभी तो आंसू निकलेगा हुसैन के ऊपर। या अबरत कुल्ल मोमिन, या अबरत कुल्ल मोमिन। सैयद शुहदा को कहा अना या अभी नाम नाम, मैं हर मोमिन की आंख का आंसू हूं। हाँ मेरे हुसैन, तुम हर मोमिन की आंख के आंसू हो। इन्ना लिल हुसैन फी बवातिनिल कुलूबे मारिफतन मकनूना। हर साहिब ईमान, इत्तेफाक से ईमान और मोहब्बत हुसैन लाजिम व मलजूम है। जिस भी साहिब ईमान के दिल को खोल के देखा जाएगा ना, अगर इम्कान है तो उसमें जरूर मोहब्बत हुसैन का चिराग जलेगा। मुमकिन नहीं है, जरूर मोहब्बत हुसैन का चिराग जलेगा अगर साहिब ईमान है। तो वो कौन सा कारनामा, वो कौन सा कारनामा, खुदा के कसम दर्स है ना करबला सीखने के लिए। वो कौन सा जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, जवानों को कलम कलम कर दिया गया। और प्यास की इंतहा ये है कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि जब अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा कर देखते थे तो सिर्फ धुआं धुआं था। सारे मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, और मालूम है कि कुछ देर के बाद, तवज्जो करिएगा, कुछ देर के बाद मेरा पूरा घराना राहे खुदा में लुट जाएगा। कोई असीर होगा, कोई कत्ल किया जाएगा, और खुद भी आखिर में शहीद हो जाएंगे। सब कुछ लुटा दिया, मगर एक चीज बाकी रह गई, वही रूह और वही जज्बा बाकी रहा। अल्लाह अल्लाह, वो रूह और वो जज्बा बाकी रहा। इसीलिए तो इनका किरदार कह रहा था, हर फर्द बशर से कह रहा था, हमारे जिस्म के टुकड़े तो तलवारों से किए जा सकते हैं, मगर हमारी रूह को शमशीर जिल्लत के तले नहीं लाया जा सकता। हमारे जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं, मगर हमारी रूह को, कितनी कवी रूह है एक बशर की कि रूह ही एतबार से शिकस्त न खा सके। ये बुजुर्ग मर्तबा इंसान, खुदा की कसम करबला के नादिर, तवज्जो करिएगा मेरे जुमले के ऊपर, करबला के नादिर खुसूसियात उस वक्त तक वजूद में आ ही नहीं सकती थी जब तक कि करबला के मैदान में एक बुलंद नफ्स मालिक हुसैन ना होता। अगर हुसैन जैसा अजीमुल मर्तबत इंसान ना होता तो न करबला में ये अजमत आती, न करबला में ये अहमियत आती, न करबला में ये तासीर आती। आखिर करबला को अजमत कहां से मिल गई, करबला को ये तासीर कहां से मिल गई, करबला को नतीजे के एतबार से मुअस्सिर कहां हुआ ये हुसैन जैसी अजमत। तो दलील क्या है कि इनके पास बड़ी कवी रूह के मालिक थे। दलील क्या है, दलील पेश करता चलूं, बहुत तवज्जो करिएगा। 72 लोग थे ना, 72 लोग थे ना, 72 लोग, और एक तरफ कम से कम 30,000। अच्छा, इन 72 को पता था कि कत्ल हो जाएंगे, मगर खुदा की कसम उलमा ने लिखा है रोजे आशूर 72 का एक फर्द भी उधर न गया, 72 का एक फर्द भी उधर न गया। ये किस बात की दलील है? ये फतह की दलील है। ये इस बात की दलील, हम रूही एतबार से बहुत कवी हैं। ये इस बात की दलील है, ये इस बात की दलील है कि हम रूही एतबार से बहुत कवी हैं, बहुत कवी हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम। इसीलिए तो इब्राहिम आयती साहब ने ये बात कही है कि देखो, ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जो लोग हुसैन का साथ छोड़ के चले गए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। करबला के मैदान में जो हुसैन के बावफा साहब हुसैन के साथ डटे रहे, उनकी अजमतों पे ताज्जुब करना चाहिए। ये कितने बुलंद मर्तबा इंसान थे जो ऐसे मौके पर भी कोई न गया, कोई न गया। ये शिकस्त की अलामत है या फतह की अलामत है? खुदा की कसम ये रूही कुव्वत की अलामत है। ये पहली दलील, ये पहली दलील। दूसरी दलील अर्ज करना चाहूंगा, दूसरी दलील, आखिर करबला में तन बतन जंग क्यों ना हुई? क्यों ना हुई? जंग का तो उसूल था ना,
जंग का उसूल था भाई एक एक आदमी आता, क्यों गुरु ही हमला किया गया? खुदा की कसम ये गुरु ही हमला और तन बतन जंग न करना, ये इस बात की दलील है कि ये 72 तो जरूर थे मगर 30,000 में भारी ये 72 जरूर थे, ये 72 जरूर थे, 30,000 इतने ही नहीं। मैं बताना चाहूंगा करबला में कितनी ताकत है, करबला में कितना पावर है, करबला में कितना दम है। अमा ये तो अभी तक तो 72 थे ना, हुसैन की कुव्वत रूही को बताए ना, हुसैन की अजमत रूही को, अभी तो ये 72 थे वो 30,000। मगर हाँ जहरा का लाल है हुसैन, अली मुर्तजा का राज दुलारा हुसैन, नबी मुर्तजा नबी मुस्तफा का नवासा है, और यूं कह दूं अबू तालिब का पोता है हुसैन, फातिमा बिनते असद का पोता है हुसैन, और यूं कह दूं ना बनी हाशिम का चश्मो चराग है हुसैन, बनी हाशिम का चश्मो चराग है हुसैन। खुदा की कसम लिखा है यही तो ना, यही तो लिखा है ना कि आशूर के दिन सुबह से असर तक हर लाशे पे गया है हुसैन, सबके सिराने गालिबन शुहदा के लाशें उठाकर खैमे शुहदा में लाके रखा है, उनके सिराहने गए हैं, अपने अहले बैत को तसल्ली दिया है, राह खुदा में कुर्बान कर दिया है, और आखिर में खुद जाके जब जंग करने लगे, तवज्जो करिएगा, जब जंग करने लगे हुसैन तो उमर साथ समझा कि अब तो हुसैन अकेला है, बहुत तवज्जो की जरूरत है, अब तो हुसैन अकेला है, अब इसे शिकस्त दे दी जाएगी। मगर तन बतन जंग हो रही थी, इधर आया नहीं जहरा के लाल ने वासिले जहन्नम किया, उधर आया नहीं जहरा के लाल हुसैन ने वासिले जहन्नम किया। हुसैन आपको अजमत कहां से मिल गई, ये शुजाअत कहां से मिल गई, ये इस्तिकामत कहां से मिल गई? अलाइन नब्दई यब्न नब्दई कदरकनी बैन सुनतैन बैन सिल्लति व सिल्ला hayat min सिल्ला या अल्लाह ज़ालिक लना व रसूलुहु वल मुमिनूना व हुजूरुन तहरत व जुदूदुन ताबत। इब्ने ज़ियाद वो नाबकार, इब्ने नाबकार, खुदा की कसम करबला में कोई है हुसैन के अलावा जो आकर फख्र से कहे कि मुझे फख्र है कि मेरी माँ फातिमा है, मुझे फख्र है कि मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है? कोई है? कहा वो नाबकार, इब्ने नाबकार मुझसे कहता है कि हुसैन या तलवार चलेगी या जंग को तलवार चलेगी या जिल्लत को। हयात मिन जिल्ला, मेरा रिश्ता खुदाए वहदहु ला शरीक से है, मेरा रिश्ता रसूल खुदा से है, मैं अली मुर्तज़ा की तैयब ताहिरा गौस में पला बड़ा हूँ, मैंने अपनी माँ फातिमा का दूध पिया है, वो जो दूध ताबत, मेरी माँ की दूध की तासीर मुझसे कहती है कि हुसैन जिल्लत हरगिज नहीं। तो जो भी आया वासिले जहन्नम किया, आया बस इतना तवज्जो करिएगा, इतना होना था कि उमर साथ करबला में चिल्ला उठा, अपने फौजियों को खिताब करके कहता है कि किसी मामूली घराने का बच्चा नहीं है, किसी आम घराने का ये इंसान नहीं, हाजा तवज्जो करने की जरूरत है, हाजा इब्नु कत्तालिल अरब, हाजा इब्नु कत्तालिल अरब, अली मुर्तज़ा का बेटा है, अली मुर्तज़ा का, जिसके वजूद से बड़े बड़े सुरमा की पुश्तें लरस जाती हैं, उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है, उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है। और जब कुछ असर न हुआ, ऐसा मैं अपनी तरफ से कहता हूं, तो फिर उसने कसम खा के कहा, खुदा की कसम, वल्लाही लनफ्सु अबीह बैन जंबैह, खुदा की कसम इसके वजूद में इसके बाप की रूह है, इसके वजूद में इसके बाप की रूह है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर मेरी बात वाज़ेह न हुई, अपने मोहतरम मजमे से पूछना चाहूंगा, जहरा का लाल अकेला था, तुम 30,000 लिए हुए थे, तुम्हारे हाथों में तीर और कमान थे, सब कुछ तो तुम्हारे पास था, मगर तुम कांप क्यों रहे थे? अल्लाह अल्लाह, मगर तुम लरज़ क्यों रहे थे? मगर तुम पीछे क्यों हट रहे थे? यही तो करबला ने, इमाम लोगों ने इसीलिए कहा है करबला मंगाई जाए, हमेशा करबला को बाकी रखा जाए। इसका मतलब यह है कि ईमान में कितना
कितनी ताकत है, तौहीद में कितनी ताकत है, अल्लाह से इर्तिबात में कितनी ताकत है, पाकीज़गी में कितनी ताकत है, सदाकत में कितनी ताकत है, हक गोई में कितनी ताकत है, अदालत और इंसाफ में कितनी ताकत है, सच्चाई में कितनी ताकत है। खुदा की कसम, हुसैन ने बता दिया कि अगर इंसान बाईमान है ना, अगर इंसान मोमिन है ना, अगर इंसान मुवहिद है ना, अगर इंसान नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है, तवज्जो करिएगा, अगर इंसान नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है ना, तो अकेला ही सही, सितमदीदा ही सही, मजरूह ही सही, जख्मी ही सही, मगर 30,000 को पीछे ढकेलने पे मजबूर हो जाएगा, 30,000 को मजबूर कर देगा कि फौजें पीछे चली जाएं। इतनी बात जब कह दिया, इतनी बात जब कह दिया, तो आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो हुसैन की फतह तलवार पे है, तवज्जो करने की जरूरत है, हुसैन की फतह तलवार पे है। मेरी जान कुर्बान हो जाए ज़हरा के लाल हुसैन के ऊपर, हुसैन की फतह तलवार पर। करबला में सिर्फ यही एक फतह नहीं थी, पीछे हटा दिया ज़हरा के लाल ने। हुसैन, हुसैन, आपकी अजमतों पे हमारा लाखों दरूद व सलाम हो, आपकी अजमतों पे हमारा लाखों दरूद व सलाम हो। यहाँ के ऊपर जरूर कहना चाहूंगा, कैसे यजीदियत का खात्मा कर दिया, कैसे बातिल को मिटा दिया। बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज की कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा। ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता ज़ोर यजीद आज कहाँ है, ऐ खाक बता ज़ोर यजीद आज कहाँ है। एहसास नहीं जिसमें वो तारीख है सीना, दोज़ख में उतरता है सदा जुल्म का जीना, पस्ती की अलामत है इंसाफ से कीना, जो हक से लड़ा डूब गया उसका सफीना, जो हक से लड़ा डूब गया उसका सफीना। हाँ, पैरवे बातिल को उभरते नहीं देखा, जब जुल्फिये बिगड़ी तो संभरते नहीं देखा। ऐ कौम, वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बहुत मोमिनीन का हो। एक और सलवात का सहारा दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलवात। ऐ कौम, नहीं फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। हक्कानियत में इतनी ही ताकत होती है, तो हुसैन को तो तलवार पे भी फतह मिली, अकेला हुसैन 30,000 की फौज को पीछे जाने पे मजबूर कर दे, उसे हुसैन कहा जाता है। दुनिया के खोल के तो देखे करबला में, मंतिक में भी हुसैन की फतह हुई है, हुसैन की मंतिक को भी करबला में फतह हासिल हुई। वो कैसे? सबसे ज्यादा रोजे आशूर खुतबा दिया है और तूलानी खुतबे पढ़े हैं सैयद शुहदा ने। तब्बन लकुम अय्यतुहल जमाअह व तरहन, तुफ़ो तुम पे, क्या मैं नवासे रसूल नहीं, क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं, क्या मैं अली मुर्तज़ा का लख्त जिगर नहीं। उमर साथ चीख उठा और कहने लगा अपने कान को बंद कर लो। सवाल, उमर साद क्यों अपने कान बंद करवा रहे थे? तुम क्यों? डर रहा था, बहुत तवज्जो करिएगा, डर रहा था कि कहीं मेरी फौज में हुसैन की बात असर ना कर जाए, कहीं हुसैन मजमे में इनकलाब ना पैदा कर दे, इसलिए कि हुसैन कहते ही है जो रूहों में इनकलाब डाल दिया करता है, हुसैन कहते ही उसे है।
حسین کہتی اسے لیے ہیں جو فکروں کو منقلب کر دے، روحوں کو انقلاب ڈال دیا کرے، جو بہکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لگا دے، اسے حسین کہا جاتا ہے نا، اسی کو تو حسین کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسی شکست ہوئی ہے اس عظمتوں کے، اسی لیے خوب رونا چاہیے۔ رو تاکہ عظمت حسین تک پہنچ جاؤ، رو تاکہ معرفت حسینی کے ساتھ آنسو بہاؤ، تاکہ یہ معرفت تمہیں بلندیاں عطا کر دے، تاکہ معرفت جوان مردی عطا کر دے، تاکہ معرفت کرامت انسانی عطا کر دے، تاکہ معرفت توحید کا جذبہ اور توحید حسینی کا رنگ تمہارے اندر ڈال دیا کرے۔ اگر ایسا آنسو گرے گا نا تو دنیا ایک طرف ہوگی، پوری دنیا اس ایک قطرے آنسو کا کوئی دنیا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ اب سنیے گا حسین کی زبان سے، ان جمیع مطلعت علیہ الشمس فی المشارق والمغارب برها وبحرها ساحلها وجبلها ان ولی من اولیاء اللہ واہل المعرفت بحق اللہ کفی الظلال۔ سورج جہاں جہاں نور افشانی کرتا ہے، جہاں جہاں سورج نور افشانی کرے، اللہ اللہ، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ خشکی ہو، مگر جس کو اللہ کا عرفان ہے، جو اپنے سر تسلیم کو بارگاہ الہی میں خم کیے ہوئے ہے، جو اپنے معبود کی عظمت سے واقف ہے نا، اس کی نگاہ میں یہ پوری کائنات کفی الظلال کا سائے کی طرح ہے۔ الا حر یدعو هذه اللمازة لأهلها۔ کیا تم میں کوئی جمع مرد نہیں ہے؟ لمازہ گوشت کا وہ ریزہ جو انسان کے دانت میں پھنس جائے اسے لمازہ کہتے ہیں۔ سمجھے حسین کو دنیا تو سمجھے۔ حسین آپ لمازہ کہہ کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری نگاہ میں یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت، اللہ تم حسین کو یزید، توجہ تو کریے کتنی پیاری مثال، خدا کی قسم۔ نفرت والی چیز ہے نا، ریزہ دانت میں ہو، کہاں ریزہ دانت میں، گوشت کا ریزہ اس سے بھی بدبو آتی ہے، گوشت کا ریزہ اس سے بھی بدبو آتی ہے، کتنی متنفش ہے یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت، پوری دنیا حسین کی نگاہ میں اس ریزے جیسی ہے جو دانت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کیا تم میں کوئی حر نہیں جو یزید کے تخت و تاج کو اس کے لیے چھوڑ دے؟ ایھا الناس انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ اے لوگو، بڑی قیمتی شے ہے مرائے دزی زندگی کی سالار باشم کنم بندگی۔ مجھے ایسی زندگی سے آر محسوس ہوتی ہے کہ سید و سالار رہ کے بھی غلامی کر لوں۔ اللہ اللہ، کہاں دیکھو انسان بڑی قیمتی شے کا نام ہے، کہاں مرار آید اسی زندگی کی سالار باشم کنم بندگی۔ اللہ 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 اللہ، ایھا الناس لیس لانفسکم ثمن، یہ تو میرے مولا نے کہا ہے نا، دیکھو اپنے آپ کو نہ بیچ دینا، اس لیے کہ وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں حر بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز نہیں انسان پڑھتا ہے، یہ سر سجدہ معبود میں نہیں رکھتا ہے، سر کو سجدہ معبود میں رکھ کے اپنی حریت کا پتہ بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان اتنا حر ہے نا کہ اس کا سر صرف اور صرف خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکے گا، صرف اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ایھا الناس لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ تو کیسا گہرا رابطہ ہے حسین کا، توجہ کریے گا، جڑ رہا ہوں اپنی گفتگو سے، کیسا گہرا رابطہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، جہاں تینوں کی بارش ہو
رہی تھی، جہاں خون کی بارش ہو رہی تھی، جس سرزمین پہ آگ برس رہی تھی، اس سرزمین کے اوپر ایسے سید الشہداء نے سجدہ معبود میں اپنی پیشانی رکھا تھا کہ رات کا سناٹا تھا اور تاریکی شب چھائی ہوئی تھی، اور اس رات کے سناٹے میں ایسے اہل معرفت الہی کی آوازیں آ رہی تھی کہ کربلا کا مقتل گونج رہا تھا. لہم دبیٌ کدبی النحل ما بین راکع وقائم وساجد. کوئی کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور کوئی کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ، اور پہ شیر خدا راحت جہاں ہے سجدہ، راحت دوش رسول تو جہاں ہے سجدہ. جہاں انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، وہ جگہ، وہ لمحہ جس میں سب سے زیادہ انسان اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے، اسی کو تو سجدہ کہا جاتا ہے. آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ. کیسا توکل ہے حسین کو اپنے اللہ پر. اب سنیے گا، اللہم منک الودع ولک المشیۃ ولک الحول ولک القوۃ، اللہم انی مع ذلک عائذ بک لاعذ بقوتک وبحولک راض بحکمک. اے اللہ، طاقت تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، تمام قوتوں کا مالک میرے معبود تو ہے، اور حسین تیرا بندہ ہے، وہ تو فقط اور فقط تیرے ذات کے پناہ میں ہے حسین. اور اتنا ہی نہیں، اللہم انی، یہ سید الشہداء کے لیے لکھا ہے عزیزان محترم. اسی لیے آج کی پہلی گفتگو، اسی لیے میں نے ایسی کہتا کہ بتا سکوں کربلا گام و گام کن منازلوں کو اور کن باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہم، علماء نے لکھا ہے کہ صبح و شام سید الشہداء پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسلمت نفسی لیک ووجہت وجہی لیک وفوضت امری لیک اللہم انک یکفینی من کل احد ولا یکفینی احد منک. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اے میرے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وجہت وجہی لیک، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر رکھا ہے، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے امور تیرے سپرد کر دیے. اے اللہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی، اور ہر فرد کے شر کو تو مجھ سے دور کر سکتا ہے، میں تیری پناہ میں ہوں. تو جس حسین کا صبح و شام یہ کہنا ہو کہ میں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، تو دنیا کی طاقتیں اس کا کیا کر سکتی ہیں. یزید کو اور کیا تھا، یہی تو چاہتا تھا نا کہ راہ خدا سے منحرف کر کے شیطان کے راستے پہ لایا جائے. راستے پہ ایک جملہ اور کہوں، کربلا میں یہ تو کہنے کو ملتا ہے کہ حسین کا خون بہا ہے، اصحاب حسینی کا خون بہا ہے، یہ ظاہر میں ہے، یہ ظاہر ہے. توجہ کریے گا، ہاں ضرور حسین کا خون بہا ہے کربلا میں، اصحاب حسینی کا خون بہا ہے، مگر یہ خون نہ بہ رہا تھا حسین کا. خدا کی قسم، یزید کے اقتدار کی شہرگ کٹ رہی تھی، یہ خون نہ بہا ہے، یزید کے اقتدار کی شہرگ کٹ رہی تھی. حسین زندہ جاوید ہو گئے اور یزید نیست و نابود ہو گیا. اس کے باپ جب مرض الموت میں جڑ گیا، رحمت کو تمام کرنا چاہوں گا، مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو اس نے ابتدائی مرض الموت میں یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے سارے دشمنوں کے سر تمہارے لیے جھکا دیے، سارے عرب کی طاقتوں کو، ان کی گردنوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، اور سارے انتظام تمہارے لیے مکمل کر دیے، تم کو کوچ اور مقام کی زحمتوں سے بچا لیا، مگر 4 لوگوں سے مجھے کھٹکا ہے. عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے. اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حالت بگڑی ہے امیر شام کی، تو یزید مدینے میں نہ تھا، یعنی یزید وہاں ابن معاویہ کے پاس نہ تھا، مدینے کی بات تھی، شام کے پاس، شام میں امیر شام کے پاس یزید نہ تھا، کہیں گیا ہوا تھا. تو امیر شام نے 2 لوگوں کو بلایا، ضحاک ابن قیس فہری
اور مسلم ابن عقبہ کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، یزید جب آئے تو اس سے یہ کہہ دیتا، یزید جب آئے تو اس سے کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ کہہ دینا کہ اہل حجاز کی رعایت کرے گا، یعنی مکہ مدینے کے لوگ اگر شام آئے تو ان کی رعایت کرے گا۔ یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات کہ وہاں کا اگر کوئی مہمان آ جائے نا شام میں تو ان کا احترام کرے۔ تیسری بات، مدینے میں جو اشراف اور بزرگ لوگ ہیں وقتاً فوقتاً ان کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت کر رہا ہے امیر شام، کس سے وصیت کر رہا ہے؟ ضحاک سے اور مسلم ابن عقبہ سے، اور کہا دیکھو شام کے لوگوں کو شام کے صوبے سے باہر نہ جانے دینا، وگرنہ ان کے لوگوں سے کے اخلاق ان کے اندر آ جائیں گے، اور کہا کہ ان کو اپنا دست و بازو بنائے رکھنا شام کے لوگوں کو، اور اپنا گوش و چشم بنائے رکھنا۔ اور پھر ان دو لوگوں سے امیر شام نے کہا کہ اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ مجھے صرف 4 لوگوں سے کھٹکا ہے۔ سن 60 ہجری میں نیمہ ماہ رجب میں امیر شام واصل جہنم ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہوا، یزید کو خبر دی گئی۔ جب پہنچا ہے نا تو اس کے باپ کو دفن کیا جا چکا تھا، باپ کی بچھائی ہوئی مسند کے اوپر جب آ کر بیٹھتا ہے تو اس نے سب سے پہلا کام جو سیاسی کام کیا ہے وہ خط لکھ دیا ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کو۔ یہ ولید ابو سفیان کا پوتا ہے، معاویہ کا بھتیجا ہے، یزید کا چچا زاد بھائی ہے، یزید کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس کو خط بھیج دیا اور خط میں معاویہ کی تعریفیں لکھ دیں۔ اس میں یہ لکھا کہ معاویہ اللہ کا بندہ تھا، کیونکہ اپنے باپ کو لکھ رہا ہے، ایک اچھے بندے تھے اور اللہ نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا تھا، سلطنت دی تھی اللہ نے، اور وہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے گئے۔ اور اس کے بعد لکھا ولید کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ولید کو ایک چھوٹا سا خط لکھا، اس میں لکھا کہ ان کے ساتھ خوب سختی کرو، مگر ولید کچھ بھی ہو اسے حسین کی ایک حد تک معرفت تھی۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس نے سوچا کہ میرا کوئی فیصلہ بنی امیہ کی سیاست کے خلاف نہ ہو، مروان کو بلا لیا، جبکہ مروان میں جھگڑا تھا، آنا جانا ترک تھا۔ مروان کو بلا لیا اور مروان سے کہتا ہے کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے۔ کہا 2 کی تو سوچو نا، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی سوچو ہی نا، یہ تو اصلاً طالب خلافت نہ ہوں گے، 2 کو ابھی بلا لو، سید الشہداء کو اور عبداللہ ابن زبیر کو ابھی بلا لو۔ ٹھیک ہے، ولید نے خط لکھ دیا، نامہ بھر بھیج دیا، قاصد کو بھیج دیا ولید نے۔ مسجد النبی میں سید الشہداء عبداللہ ابن زبیر بیٹھے تھے، دونوں کو ایک ساتھ آ کر پیغام ملا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا لگتا ہے بیجا وقت پہ اس نے بلایا ہے، ولید تو اس ٹائم بیٹھتا نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ قد ظننت ارى ان طاغیتهم قد ہلک، میرے خیال میں ان کے ظلم کا دیوتا ہلاک ہو گیا۔ ان طاغیتهم قد ہلک وبعث الینا، ہم تک اس لیے بھیجا ہے لیأخذ بالبیعہ، بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، قبل ان یفشو فی الناس الخبر، قبل اس کے مدینے میں امیر شام کے مرنے کی خبر پہنچے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے بیعت لے لے۔ آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن زبیر نے حسین سے کہا خدا کی قسم کتنی روحی عظمت ہے حسین کے یہاں، اجمع فتیانی، اپنے گھر کے جمع مردوں کو جمع کروں گا، اللہ اللہ، جمع مردوں کو جمع کروں گا، وامشی الیہ، میں تو جاؤں گا، لے کر جاؤں گا۔ کہا جان کا خطرہ ہے، آپ کی جان کا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ کہا مگر میں جاؤں گا، انتظام کر کے جاؤں گا۔ اپنے گھر کے جوان مردوں کو لے لیا زہرا کے لال نے، میرے ساتھ چلو، دروازے پہ کھڑے رہنا، اگر آواز بلند ہونا تو آنا، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دربار میں پہنچ گئے حسین، دیکھا کہ مروان اور ولید دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ امام نے کہا کہ میل محبت اتحاد لڑائی سے بہتر ہے،
کیونکہ معلوم تھا نا کہ یہ لڑے تھے اور آج ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تمہارے حالات کو خوشگوار بنائے. کچھ بھی جواب نہ ملا. تاریخ کے الفاظ ہیں اور تبری نے لکھا ہے کوئی بھی جواب نہ ملا, کوئی جواب نہ ملا. ولید نے امیر شام کے انتقال کی خبر سنائی تو سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ ہر مصیبت پر انا للہ کہنا چاہیے. اور سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک ایسا مرا ہے جو اپنی جگہ اتنی ہی بد کردار کو بیٹھا کے گیا ہے. یہ سب سے بڑا منکر ہے, یہ سب سے بڑا منکر ہے, اتنا ہی بڑا بد کردار کو بیٹھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب بات آئی بیعت کی. بیعت کی بات آئی تو حسین نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جانے قربان ہو جائیں خدا کی قسم بصیرت سید الشہداء پہ, یہ رات کی تاریکی ہے, ہم اور تم ہیں, میں بیعت کر لوں گا تو شاید تم قانع اور راضی نہ ہو. تو ولید بولا بہتر ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ قتل نہ کرے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے تو ایک موقع کی تلاش تھی. کہاں بہتر بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سید الشہداء اٹھ کے کھڑے ہو کے جانے لگے. مروان بول اٹھا. مروان نے بولا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے چلے گئے نا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, حسین ملنے والے نہیں ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سید الشہداء نے کہا انت ابن الزرقاء, انت ابن الزرقاء, اے نیلی آنکھ والی خاتون اور عورت کے بیٹے, تیری مجال ہے کہ تو تقتلنی کذبت واسمت, جھوٹا ہے تو انسان, گنہگار ہے, تیری مثال ہے. اور اس کے بعد باہر نکلے. باہر نکلنا تھا کہ مروان نے ولید سے کہا یہ ہے کربلا. مروان نے ولید سے کہا کہ بہت اچھا موقع تم نے کھو دیا. تو ولید کہتا ہے کہ کسی اور سے یہ بات کہو, حسین کے قتل کرنے کی بات. خدا کی قسم, تبری کے الفاظ ہیں, تبری کے الفاظ معتبر ترین منابع میں سے ایک تبری ہے نا, تبری کے الفاظ ہیں کہ ولید نے کہا ہے کہ خدا کی قسم اگر حسین کو میں قتل کر دوں نا تو اس میں میرے مذہب کی موت ہے. کہاں میرے مذہب کی موت ہے حسین کو قتل کرنے میں. میرے مذہب کو پھر لکھا ہے کہ اگر مشرق اور مغرب کا سارا پیسہ دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے خوب حسین کو, لہذا دنیا یہ نہ کہے کہ یہ نہ پہچانتے تھے, یہ خوب پہچانتے تھے سید الشہداء کو. اگر مشرق اور مغرب کا سارا پیسہ مجھے دے دیا جائے تو میں ہرگز حسین کا خون نہیں بہا سکتا. سبحان اللہ, حسین کا خون صرف اس بات پر بہا دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. کہا صرف اس بات کے اوپر بہا دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. سبحان اللہ, خدا کی قسم جو بھی حسین کے خون کا, ولید کے الفاظ ہیں, حسین کے خون کا جو بھی انسان مجرم ہوگا روز قیامت نام اعمال میں وہ سبق ہوگا, رسوا ہوگا اور ذلیل ہوگا. یہ بات ہوئی, حسین چلے آئے بیت الشرف پہ. بس محرم کی پہلی تاریخ ہے نا, محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ایام ہیں سید الشہداء کے اوپر آنسو بہانے کے. محرم کا چاند دیکھا جاتا ہے, نکلا ہے آسمان پر ماہ اذا کا چاند. یہ ماہ اذا کا چاند تو نکلا, ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند. نکلا ہے آسمان پہ ماہ اذا کا چاند, ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند. اہل حرم سے جیسے ہی سید الشہداء ولید کے دربار سے بیت الشرف آئے, اپنے نانا کے مزار پہ آ گئے اور مزار پہ آنے کے بعد سید الشہداء نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, انا الحسین ابن فاطمہ. نانا آپ کا پیارا حسین سلام آخر کے لیے آیا ہے.
نانا آپ کا وہی حسین آیا ہے جسے آپ زبان چسا چسا کے پالا ہے آپ نے. نانا آپ کا حسین سلام آخر کو آیا ہے جس کی ناز برداری کیا کرتے تھے. اجرکم اللہ. اس کے بعد سید الشہداء نے کہا انا فرخ کا وابن فرقت کا. نانا میں آپ کا حسین, نانا میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا حسین ہوں. نانا ارے میں بنی امیہ کی شکایت لے کر آیا ہوں. انہم خذلونی زیفونی لم یحفظونی. نانا انہوں نے میرا خیال نہ کیا. نانا انہوں نے میری نصرت نہ کی. نانا مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. قبر رسول پر مقتل کے الفاظ ہیں. رات بھر سید الشہداء قبر رسول میں رہے, رات بھر قبر رسول میں رہے. دوسرا دن گزر گیا, دوسری رات آ گئی, قبر رسول میں دوبارہ پہنچ گئے. مگر اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا مناجات کے لیے. اللہم ھذا قبر نبی کا محمد. اے میرے اللہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے, تیرے نبی محمد کی قبر ہے. وانا ابن بنت نبی کا محمد, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. اے میرے اللہ مجھے معروف سے عشق ہے. میرے اللہ مجھے اس قبر کی حرمت کا واسطہ, تجھے اس قبر میں سوئے ہوئے نبی کا واسطہ. میرے اللہ ارے میرے لیے وہ کام انتخاب کر دے جس میں تیری رضا ہو, جس میں تیرے نبی کی رضا ہو. اجرکم اللہ. یہ مناجات کر رہے تھے کہ مناجات کرتے کرتے ایک مرتبہ زہرا کی لال کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. زار زار رونے لگے, دیر تک روتے رہے. روتے روتے اپنا سر قبر رسول پہ رکھ دیا, اور قبر رسول پر جب رکھا ہے نا تو دیر تک روتے رہے. آنکھ لگ گئی زہرا کے لال کو. ایک مرتبہ کیا دیکھا, نبی گرامی ملائکہ کا ہجوم, اور نبی گرامی کی آغوش میں زہرا کا لال, اور حسین کی پیشانی کا بوسہ دے کر اللہ کے نبی حسین سے کہہ رہے ہیں اے حسین کان کا اراک مقتولا مذبوحا بعرض کرب و بلائن. میرے لال حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا بیابان ہوگا, سناٹا ہوگا, چاروں طرف سے نرگے آدم میں تم گھرے ہوگے, اور میرے حسین کربلا کی زمین پہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَىٰ. میرے حسین تم پیاسے ہوگے مگر پانی نہ دیا جائے گا. سَمَاءٌ لَا تُرْوَىٰ. ارے تمہاری پیاس کو بجھایا نہ جائے گا. حسین ان اباک وامک واخاک قد قدموا الیہ. اے حسین ارے تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں, تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے, تمہارے بھیا انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ زہرا کے لال حسین نے کہا نانا اگر ہو سکے تو مجھے قبر میں بلا لیجئے. رسول نے کہا حسین کربلا جانا ہوگا, تمہیں گلا کٹانا ہوگا, شہادت کے عظیم درجے پہ فائز ہونا ہوگا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین خواب سے بیدار ہو گئے, بیت الشرف تشریف
لے آئے، زینب سے بتانے لگے اے میری بہن زینب، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کربلا کے میدان میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اے میری بہن ام کلثوم، ارے مقتل نے لکھ دیا حسین کے گھر میں رونے کی آواز بلند ہو گئی، اہل حرم میں گریا طاری ہو گیا، زینب آنسو بہانے لگی، سکینہ رونے لگی، نور محمد بجھ جائے گا، زہرا کا لال دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کسی غم میں نہ رہائے۔ ایک مرتبہ نوحہ تمام ہوا، حسین قبر مادر پہ آ گئے، لرزتے ہوئے قدم قبر مادر پہ بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ قبر مادر پہ پہنچ کے کہا السلام علیکم یا اماں، اماں، ارے تمہارا حسین سلام آخر کو آیا ہے، اے اماں، مدینہ چھوڑنا بڑا سخت ہو رہا ہے، اماں، ارے آپ کی قبر پہ دیا جلانے والا نہ رہے گا، اماں، بنی امیہ رہنے نہیں دے رہے ہیں، عجب نہیں قبر فاطمہ کو لرزا ہو، وعلیکم السلام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر حسین، ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام، حسین، ارے تمہاری ماں قبر میں سکون سے نہ بیٹھے گی، اسی لیے جب زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا تھا، ام سلمہ آگے بڑھی، حسین کربلا نہ جائیے، میں نے نانا سے سنا ہے حسین کربلا میں مار دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، یکا تنہا ہوگا۔ حسین نے کہا نانی مجھے پتا ہے، مجھے جہاں مارا جائے گا میں جانتا ہوں، میں جہاں قتل ہوگا اسے بھی جانتا ہوں، نانی جہاں میری قبر بنے گی میں اسے بھی جانتا ہوں، نانی یہ کربلا کی زمین، یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا اصغر مارا جائے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، نانی یہ خاک کربلا ہے، ارے جب تک خاک خاک رہے سمجھئے گا حسین زندہ ہے، جب خاک خون میں بدل جائے تو نانی سمجھئے گا میں دنیا سے چلا گیا، نانی مجھے رلا رلا کے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، نانی میرے گھر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، کچھ اسیر کیے جائیں گے، کچھ کے ہاتھ میں رسن باندھی جائے گی، نانی اگر میں کربلا نہ گیا تب بھی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتنا حسين